ایک ہفتے بعد آج نمل نے بہت خوبصورت نائٹ ڈریس پہن کر خود کو ہان کے لیے تیار کیا تھا۔ آج اس نے آر یا پار کا سوچ لیا تھا کیونکہ وہ اس آنکھ مچولی سے تنگ آ گئی تھی۔ ہاں جیسے کمر میں دال و کاٹ سے وادان غائب تھا۔ نمل ودان کہاں ہے؟ اپنے پیچھے دروازہ بند ہونے کی آواز سنتے وہ پیچھے مڑا تھا جہاں نمل خوبصورت سرخ رنگ کی نائٹی پہنے تیار کھڑی تھی۔ ہاں نے آنکھیں چراتے ودان کا پوچھا تھا وہ مما کے پاس۔ اس نے ہان کے گلے میں بازو ڈالتے بولا، میں لے کر آتا ہوں۔ نہیں، وہ آج مما کے پاس تھے کہ میں فیڈر بھی دے آئی ہوں، نمل نے کہتے ہان کی گردن میں منہ دیا تھا۔ جس وقت سے ہان بادشاہ تھا نمل وہ پھر قریب لا رہی تھی۔ کیس نے نمل کو بازو سے پکڑتے دور کے اور سرد انداز میں بولا، مجھے نیند آ رہی ہے۔ کیس کی بات سن کر نمل کو غصہ ہے۔ ہاں ابھی جب اپنی بیٹی کو لینے جا رہے تھے تب تو آپ کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ نیند آپ کو پچھلے 1 سال سے بہت آ رہی ہے۔ ہاں جی مجھے سب سمجھ آ رہا ہے، دل بڑھ گیا ہے نا اب آپ کا مجھ سے اچھی نہیں لگتی نا اب میں آپ کو، یا کسی اور کے چکر میں ہے یا کیا بکواس کر مجھے ایسا سمجھتی ہو؟ پھر کیوں کر رہے آپ ایسا؟ نمل نے کیس کو بری طرح غصہ دلا دیا تھا۔ کیس نے نمل کو بازو سے کھینچ کر اپنے قریب کیا اور اس کے کان کے قریب گرایا۔ ہاں کر رہا ہوں ایسا کیونکہ جب میں تمہاری ان خوبصورت زہریلے ہونٹوں کی طرف دیکھتا ہوں نا تو مجھے وہ پل یاد آ جاتے ہیں جب ان ہونٹوں کا جام چکھ کر میں بستر مرکبہ پڑا تھا، جب کسی نے میرے اعتبار کی دھجیاں بکھیر دی تھی، جب میری محبت اتنی اندھی ہو گئی تھی کہ میں سب کچھ جان بوجھ کر بھی صرف ان ہونٹوں کا جام چکھنے کے لیے پہلی بار اپنی طرف بڑی اپنی بیوی کو جھٹلا نہ سکا۔ نمل تم نے راستہ اختیار کیا بھی تو کون سا؟ تمہیں پتہ تھا کہ میں تمہارا خود کے قریب آنا جھٹلا نہیں پاؤں گا، اس لیے تم نے اپنے ان حسین ہونٹوں کا زہر مجھے چکھایا۔ مر گیا تھا تمہارا ہان اسی دن۔ اس دن ہسپتال سے واپس ایک عاشق، ایک شوہر نے ایک باپ لوٹا تھا جس سے صرف اپنے بچے کی فکر تھی۔ کیس تو نمل کی باتیں سنتا پٹ پڑا تھا اور نمل ساکت سی کیس کی جانب یک ٹک دیکھتے پیچھے کو ہو رہی تھی۔ اس کے ذہن میں کیس کی باتیں گونجی، جتنی نفرت کیس کے الفاظ نے نشتر اس کی برداشت سے باہر تھے، اور ایک دم حواس کھوتے ہوئے زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ کیس نمل کو روتا چھوڑ کر کمرے سے باہر جانے لگا۔ اس سے پہلے کہ کیس باہر کی جانب بڑھتا، نمل اس کا بازو پکڑ اپنے سامنے کی اور آخری امید کے تحت بولی، ہاں جی آپ ابھی تک اسی بات پر ہیں؟ مجھے لگا آپ وہ سب بھول کے۔ نمل نے کپکپاتی آواز میں کہا تھا، ہاں میں بھول جاتا اگر تم محبت میں میرے قریب آتی، پر میں کیا کروں نمل، میں کیا کروں؟ تم نے مجھے جیتے جی مار دیا۔ جب مجھے یاد آتا ہے نا کہ تمہارا وہ میرے قریب آنا، شدت دکھانا ایک دھوکہ تھا، اس کے سوا کچھ نہیں۔ میری بیوی جو اپنی شرم و حیا کی وجہ سے خود کبھی میری طرف بڑھتی نہیں تھی، وہ بدلے کی آگ میں اتنی اندھی ہوگی کہ وہ اپنے وقار سے نیچے آ گئی۔ کیس کی باتیں سن کر نمل کا دل کر رہا تھا زمین پھٹے اس میں سما جائے۔ ہاں جی نمل نے بھیگی آواز میں پکارا تھا، مر گیا تمہارا ہان تمہاری ان خوبصورت ہونٹوں کے نشے سے۔ جب مسئلہ ان ہونٹوں کا ہے نا تو اب دیکھیے میں کیا کرتی ہوں۔ نمل نے آگے بڑھتے ہوئے جلدی سے فرور کے پاس چھری پکڑ کر اپنے ہونٹوں پر کٹ لگایا تھا۔ خون کی ایک تیز دھار اس کے ہونٹوں سے نکلی تھی۔ سرخ لپسٹک سے سجے ہونٹ خون سے بھر چکے تھے۔ کیس یہ تو اس کی جانب بڑھتے اس سے پہلے کہ وہ پھر سے وہی عمل دہراتی، کیس نے آگے بڑھتے جلدی سے چھری اس کے ہاتھ سے کھینچی تھی۔ ہاؤ ڈیئر یو، پاگل ہو گئی تمہاری ہمت کیسے؟ بتاؤ مجھے کیوں کیا ایسا؟ کیس نے اسے کندھوں سے جھنجھوڑتے ہوئے کہا، لیکن اس کے ہونٹوں سے نکلتا خون کیس کو بے بس کرتا۔ کیس نے جلدی سے اسے بیڈ پر بٹھاتے دراز سے فرسٹ ایڈ باکس نکالا، ہم صاف کرتے اس پر اسپرٹ لگایا تھا۔ نمل کی چیخ نکلی تھی۔ کیس نے اسے جن نظروں سے گھورا وہ سر جھکا گئی۔ پٹی کرتے کیس نے نمل کو کندھوں سے پکڑا اور پھر سے اسی سے وہی سوال کیا، ہمت کیسے تمہاری خود کو نقصان پہنچانے کی؟ بولو، جواب دو، میں کہہ رہا ہوں بولو۔ نمل کی خاموشی نے کیس کے غصے کو مزید بھڑکا تھا اور وہ غصے سے پھنکارا۔ ہاں جی نمل نے کپکپاتے ہونٹوں سے ہلکے سے لب ہلاتے۔ کیس نے جب نمل کو زار قطار ہوتے دیکھا تو کھینچ کر اسے اپنے سینے سے لگایا۔ سب غلط کرتی ہو پھر ناراض میں نہیں ہونے دیتی ہو، جیسے کیس کا تو کوئی حق نہیں ہے نا اپنی لیلا پر؟ ہاں جی لیلا مت کہیں، یہ لیلا اپنے کیس سے دوری برداشت نہیں کر پائے گی۔ کبھی معاف نہیں کروں گا، کبھی نہیں۔ اس غلطی کے لیے خود کو نقصان پہنچا کر مجھے جو تک اذیت دی ہے نا، کبھی معاف نہیں کروں گا۔ کیس نے اس کے پٹی لگے ہونٹوں پر اپنے لب رکھتے دھیرے سے کہا تھا۔ نمل نے بے ساختگی کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ نمل کی نم آنکھیں دیکھ کر کیس کا دل کیا خود کو ختم کر لے، جس کی وجہ سے نمل اس حال کو پہنچی تھی۔ نمل سو جاؤ چپ کر کے ورنہ میں اٹھ کر باہر چلا جاؤں گا۔ کیس کی بات سنتا نمل نے جلدی سے اپنی آنکھیں بند کی تھی۔ کیس کا سال سے چھپا غصہ نکل
چکا تھا، اب شاید وہ کچھ ٹھنڈا ہو جائے۔ انابیہ کو مسلسل وامٹنگ کرتے دیکھ کر بدر پریشان ہو گیا تھا۔ انابیہ اور بدر ٹور کے بعد کیس اور بدر کے شاہ والی حویلی میں قیام پذیر تھے۔ انابیہ نڈھال سی واش روم سے باہر آئی تھی جب ہنستا مسکراتا بدر کمر میں داخل ہوا، لیکن انابیہ کی بری حالت دیکھتے اس کی جانب بڑھا تھا۔ بیو میر جان، کیا اس نے جیسے انابیہ کا ہاتھ پکڑنا چاہا، انابیہ نے اسے زور کا دھکا دیا۔ اس نے جیسے ہی انابیہ کا ہاتھ پکڑا، انابیہ نے اسے زور کا دھکا دیا۔ تم کمینے انسان، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا۔ اماں خود پوری رات مزے لے کر سوتے ہو اور تو صبح کے کہاں دفع ہو گئے تھے۔ آنے دو کیس لالا کو، تمہاری جو ناٹجیلے ہے نا، میں کسواتی ہوں۔ انابیہ اسے دھمکی دیتے ظاہر کو تار رونے لگی تھی۔ بدر اس اچانک آفتاب پر بکھلا گیا تھا۔ بھیا میری جان، کیا ہو گیا؟ میرے سونے مونے کو، ادھر آؤ، ادھر بیٹھو۔ اچھا نا میری جان، سوری نا، لالا نے کام سے بھیجا تھا، اسی میں دیر ہوگی۔ آئی پرامس اب ایسا نہیں کروں گا۔ آپ کو پتہ ہے نا، صبح اگر آپ کو نہ دیکھوں تو میرا دن اچھا نہیں گزرتا، اور آپ مجھے چھوڑ کر چلے گئے، ناشتہ بھی نہیں کروایا۔ سب پتہ ہے مجھے، اب دل بڑھ گیا نا آپ کا مجھ سے۔ اب چھوڑنا چاہتے ہو نا بھیا؟ بدر حیرت سے بھیا کو دیکھ رہا تھا۔ کیا بھیا؟ اچھا ملا سونا مونا، رونا تو بند کرو نا۔ انابیہ نے سسو کرتے بدر کی شرٹ سے ناک صاف کیا تھا۔ بدر تو ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ بدر نے جھکتے ہوئے انابیہ کے ماتھے پر اپنے لب رکھے تھے، پھر رخسار پر اور پھر اس کی تھوڑی پر۔ انابیہ بالکل ساکت کھڑی اس کے لمس کی حدت و شدت محسوس کر رہی تھی، وہ پرسکون ہوتی جا رہی تھی۔ یہ شخص اس قدر اسے اپنا عادی بنا گیا تھا کہ اس کا نہ نظر آنا انابیہ کے لیے سہانے روح بن جاتا تھا۔ وہ غصے سے بھڑک اٹھی تھی۔ میرا بی بی کیسا ہے؟ بدر کی بات سنتے انابیہ نے بدر کو نم آنکھوں سے دیکھا تھا۔ میری جان، رونا نہیں، اب اگر لالا مجھے کوئی کام کہیں گے نا تو میں نے کہہ دینا ہے میری بیوی سے اجازت لے لی۔ بدر نے آنکھ مارتے انابیہ سے کہا تھا، سب پتہ ہے مجھے، جو تم بیوی کے مرید ہے نا، میری تو خواہش ہی رہے گی کہ میری بیوی مجھے آپ کہے گی۔ کیوں بھائی؟ چھوٹے ہو تو مجھ سے بھول جاؤ کہ میں آپ کہوں گی۔ بدر نے بھیا کو آنکھیں دکھائی تھی، لیکن بھیا اسے ٹھینگا دکھاتے باہر کو بڑھ گئے۔ ناشتہ کرو آ کر مجھے ایک نیا حکم صادر ہوا تھا۔ بدر تو حیرانی سے اس کے انداز دیکھ رہا، لیکن پھر خود ہی مسکرا دیا تھا۔ اسی کی محبت کا احساس تھا جو وہ اسے سے اس قدر لاڑ اٹھواتی تھی۔ رمل مومناہان سے سر میں تیل لگوا رہی تھی جب کوئی آندھی طوفان بنا گھر میں داخل ہوا تھا۔ مورے بابا کو حملہان نے مومنہ بیگم کی کمر کو دیکھتے سوال کیا تھا، وہ اپنی کمر میں ہے؟ کیا ہوا بیٹا، اتنی جلدی میں کیوں ہو؟ آ کر بات ختم ہو۔ رمل ملہان کی آواز سنتے اپنے منہ پر دوپٹہ کر چکی تھی۔ ملہان کو تو اس وقت آگ لگی ہوتی، وہ جلدی سے اپنے باپ کے روم کی جانب بڑھا۔ بابا کیا ہے یہ سب؟ ہاتھ میں پکڑا کارڈ اپنے باپ کے سامنے کر کے اس نے پوچھا تھا۔ حاتم خان کو اندازہ تھا کہ کچھ ایسا ہونے والا۔ کیا ہے یہ وہ مسکراہٹ چھپا کر بولے تھے، بابا یہ شادی کا کارڈ آپ کیسے کر سکتے ہیں ایسا، وہ بھی اپنی بیٹی کے ساتھ؟ بابا ملہان لہجے میں بولا تھا، کیا ہو گیا یار، تمہاری شادی ہی تو کر ہوں، میں کون تھا اپنے لاڈلے سپوت کو جیل بھیجاؤں جو اتنا بڑھ رہے ہو؟ اس سے اچھا تھا کہ آپ مجھے جیل بھیج دیتے۔ وہ منظور ہے مجھے نا پتر، میں نے تو تمہیں عمر قید کی سزا سنائی، تم جیل کی بات کرتے ہو۔ بابا پلیز سمجھنے کی کوشش کر، میں نہیں کر سکتا یہ شادی۔ وہ کہ جیسے تمہاری مرضی، شادی کا کارڈ بڑھ چکے ہیں، نہیں کرنا چاہتے تو تمہاری مرضی بیٹا، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، تمہارے باپ کی انسلٹ ہو جائے گی، ٹینشن سے ان کا ہارٹ فیل ہو جائے گا۔ بابا ملہان نے طرف کا انہیں پکارا، ٹھیک ہے تیار ہوں میں یہ شادی کرنے کے لیے، لیکن میں کبھی معاف نہیں کروں گا آپ کو اس کے لیے، کہتے وہ روم سے باہر نکل گیا۔ رمل جو ملہان کے روم میں جاتے ہی اٹھنے لگی تھی، مورے کی قسم پر اپنی جگہ ساکت رہ گئی، لیکن منہ سے دوپٹہ نہیں ہٹایا تھا۔ تبھی اندر روم سے آنے والی آوازیں رمل کو ساکت کر گئی۔ ملہان کا اپنے باپ سے شادی کی حامی بننا اس کی جان نکال گیا تھا، تبھی وہ جھٹکے سے باہر آیا تھا۔ مورے آپ دیکھ لیں بابا سے کہ کام وہ چلتا پھر رمل کے قریب نیچے صوفے پر ہی بیٹھ گیا، اپنی ماں کی گود میں سر رکھ چکا تھا۔ رمل جلدی سے پیچھے ہوئی، منہ پر ریشمی دوپٹہ ہونے کی وجہ سے ملہان تو اسے دیکھ نہیں پایا تھا، لیکن رمل بخوبی ملہان کی آنکھوں میں چائے نمی دیکھ رہی تھی، اس کا دل بے ساختہ دھڑکا تھا۔ مورے سمجھائیے نا بابا کو، ملہان مر جائے گا، مورے اپنی رمل کے بغیر نہیں جی سکتا میں اس کے بغیر۔ آج 1 سال 1 ہفتہ 8 گھنٹے اور پتہ نہیں کتنے منٹ ہو گئے مجھے اسے سے پیچھے ہوئے۔ ماں میری کیا ہدا تھی، مجھے لگا پوری دنیا میں ہلاک ہو جائے گی، لیکن میری رمل مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گی، لیکن مورے وہ مجھے چھوڑ گئی، اکیلا کر گئی۔ کیس لالا نے مجھے بہت کہا کہ میں رمل کو بتا دوں وہ سب ڈرامہ تھا، سب کیس لالا نے کیا تھا، میں تو بس اپنا نام لے کر وہاں ہیرو بننا تھا تاکہ رمل کے بابا میری اور رمل کی شادی میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالے، لیکن مورے سب بگڑ گیا۔ کیا کہا تم نے؟ کیس لالا کہاں ملے تم
کیس سے بتاؤ مجھے ملحان مورے لالا کافی بار ملحان بن کر آپ سے ملنے آ چکے ہیں، بہت بار۔ میں جب کہیں آپ سے دور ہوتا تو لالا ہی گڑاتے، آپ سے لاڈ اٹھواتے، لیکن انہوں نے کبھی آپ کو شک نہیں ہونے دیا مورے۔ آپ کی جدائی میں کیس لالا بہت تڑپے ہیں مورے۔ پھر مجھ سے ملنے کے بعد وہ اکثر یہاں آنے لگے۔ کیا میرا کیس یہاں آتا رہا؟ مجھے پتہ کیوں نہیں۔ ماں صدقے جا ریمل تو یہ سن کر کہ ملحان نے وہ سب ہیرو بننے کے لیے کیا وہ ساکت تھی، مطلب اس نے ملحان کو دوری کا عذاب چکھا کر اچھا نہیں کیا تھا، تو جلدی سے اٹھے اپنا دوپٹہ منہ سے اتارتے بھاگی تھی۔ ملحان نے جب تک مڑ کر دیکھا وہ غائب ہو گئی تھی۔ اس کے کڑکاٹ سے ملحان کو لگا کہ وہ ریمل ہے، لیکن بال ملحان نے سر جھٹکا تھا۔ مورے میں آپ کو کیس لالا سے ملواتا ہوں، بابا سے کہیں مجھے ریمل کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کرنی۔ کمرے میں جاتے ریمل بیڈ پر گرتے زاروں کو اتار رہی تھی۔ اس کی غلط فہمی نے دوریاں بڑھا لی تھی۔ آئی ایم سوری ہاں آئی ایم سوری۔ اذان کے بعد سنتے اس نے جلدی سے دوپٹہ سر پر اوڑھا تھا۔ اذان کے ہر ایک فکر کردے سے جواب دیتے وہ آنکھیں بند کر گئی تھی۔ اذان کے بعد کی دعا پڑھ کر درود پاک پڑھنا اس کا معمول تھا۔ معمول کے مطابق اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے اور آج سال بعد اپنا ملحان کا ساتھ مانگا تھا۔ ملحان بیٹا پریشان نہ ہو، میں بابا سے بات کرتی ہوں، آج آپ کہیں نہیں جا رہے، اب آپ سے گھر ہی رہوگے۔ کچھ سوتے انہوں نے فیصلہ کیا تھا۔ دونوں حویلیوں میں شادی کی تیاریاں زور شور سے جاری تھی۔ نمل کو کیس نے سمجھا بجھا کر چپ کروا دیا تھا۔ اب اگر ریمل ساری زندگی نہیں ملے گی تو کیا ملحان کنوارا رہے گا؟ لیکن ملحان لالا ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ تو محبت کرتے ہیں نا آپ سے۔ اس کا مطلب اگر میں غائب ہو جاؤں تو آپ بھی دوسری شادی کر لیں گے؟ کیس نے شدت سے نمل کے بال اپنے ہاتھ میں جکڑے تھے۔ ہاں جان لے گا، اگر ایسا سوچا بھی تو کرنا تو دور کی بات۔ ہاں جی میں مذاق میں بھی مجھ سے دور جانے کی بات مت کرنا۔ کیس نے شدت سے کہا ہاں تو جیسے اب تو مجھے گود میں بٹھایا ہوا نا، اب تو جیسے بہت قریب ہے۔ نمل نے منہ بناتے ہوئے کہا کر دوں گا یہ شکوہ بھی دور، جس دن سر سے لے کر پاؤں تک پور میرے لیے سجی سمری دلہن بنی ادھر بیٹھی ہوگی۔ کیس نے بیڈ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ کیس کی بات سنتا نمل کا دل زوروں سے دھڑکا تھا۔ تمہاری الماری میں ایک ڈر پڑا ہے، جس دن خود کو میری شدت سہنے کے قابل سمجھو گے اس دن تیار ہو جانا۔ اسے ساکت چھوڑ کر کیس باہر کی جانب چلا گیا تھا۔ ودان کے رونے کی آواز سن کر نمل اس کی جانب بڑھی، اسے کیس کی شکایت کرنے لگی۔ آپ کے بابا بوڑھے ہو گئے لیکن ابھی تک ان کا ٹھڑک پا نہیں گیا۔ ریمل ہمیں آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ جی مورے ریمل، ہم سب بڑوں نے تمہاری شادی کا فیصلہ کیا ہے مورے۔ میں شادی شدہ بس چپ، وہ نکاح جس میں کوئی گھر کا کوئی صاحبان شامل نہ ہو، ہم بڑوں کی نظر میں وہ نکاح نہیں ہوتا۔ ہم نے تمہارے لیے ایک رشتہ دیکھا، اگر تم سچ میں مجھے اپنی ماں مانتی ہو تو اس سے شادی سے انکار نہیں کرو گی۔ لیکن مورے وہ ریمل کی کوئی بھی بات سنے بغیر باہر چلی گئی۔ یا اللہ یہ کس عذاب میں پھنس گئی ہوں میں اپنے بڑوں کی شفقت کے سائے میں رخصت ہوئی تھی، لیکن یا اللہ بزار کتار ہوتے بستر پر گری۔ حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ کیس کی خواہش پر ملحان نے کیس کی حویلی سے دلہا بن کر آنا تھا۔ یہ بھی کیس کی ضد تھی۔ زبا صاحب نے ہمیں بڑے تھے، ملحان ساکت سا تھا، جیسے اس کی نہیں کسی اور کی شادی ہو۔ اپنے بھائی کو وہ جیسے نزو سے قتل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ بندہ اگر تم آج بھی انابیہ کو لے کر حویلی نہ آئے نا تو بہت جوتے لگنے ہیں تمہیں۔ کیس نے بدر کو دھمکی دیتے ہوئے کہا جی لالا میں بس پہنچ کے اپنے پیچھے سے آواز سن کر کیس پلٹا۔ کیسی ہے میری بہن؟ انابیہ کو دیکھتے کیس اس کی جانب بڑھا۔ لالا یہ چول انسان مجھے بہت تنگ کرتا ہے۔ انابیہ نے سو کرتے بدر کی شکایت لگائی اور بدر کیس کے جوتوں کے ڈر سے جلدی سے بھاگا تھا۔ میرا بیٹا میں اس کے کان کھینچوں گا۔ کیس نے پیار سے انابیہ کو پچکارتے ہوئے سمجھایا لالا کان نہیں کھینچنے، پورے کو کھینچنا ہے، بہت تنگ کرتے ہیں مجھے۔ ہاں ٹھیک ہے بیٹا، لیکن تھوڑی اسے عزت بھی دے دیا کرو۔ ہاں لالا سمجھائیے اسے۔ بدر چھپے لڑکے پیچھے چھپا تھا، منہ باہر نکال کر بولا تھا۔ کیس انابیہ کو چھوڑتے اس کی جانب بڑھا تھا۔ مورے بچائیے بدر شیتا اندر کو بھاگا تھا۔ شاہ ہاؤس کی جان تھا یہ لڑکا۔ ریمل بیٹا مہندی لگوا لو اور جلدی سے تیار ہو جائے، رسم کرنی ہے۔ ریمل نے ایک شکایتی نظر ان پر ڈالی تھی لیکن وہ اگنور کر گئی۔ مجھے نہیں لگوانی مہندی، لیکن نہ کرنے کے باوجود امامہ بیگم نے نہ صرف ریمل کے مہندی لگوائی تھی بلکہ اسے تیار بھی کیا تھا۔ ماشاءاللہ چشمے بدو چاند اور سورج کی جوڑی ہو گئی تم دونوں کی، امامہ بیگم نے ریمل کی بلائیں لیتے ہوئے کہا، لیکن ریمل خاموش ساکت بیٹھی تھی۔ مہندی کی رسم ہوش اسلوبی سے گزری تھی۔ بارات والے دن افراتفری مچی ہوئی تھی۔ ہاں جی پکڑی اسے، یہ مجھے تیار نہیں ہونے دے رہا۔ نمل نے اپنا بیٹا کیس کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا، ارے بابا کی جان، ماما کو تنگ کرتے ہو، کرنا بھی چاہیے۔ آپ کی ماما نے کون سا بابا کو کم تنگ کیا؟ کیس کی بات پر نمل نے کیس کو گھورا تھا۔ اوکے آپ تیار ہو جائیے، میں اسے ماما کے پاس چھوڑ کر آتا ہوں۔ نمل نے کالے رنگ کی ساڑی پر بالوں کو ہلکے کرل ڈال کر کھلا چھوڑ رکھا تھا۔ کیس روم میں داخل ہوا تو نمل کو دیکھتے ساکت رہ گیا۔
آج ریمل نے پنک لپسٹک لگائی ہوئی تھی۔ یہ وہی لباس تھا جو کیس نے اس دن نمل کو بتایا تھا۔ تو کیا نمل کیس کی شدتیں برداشت کرنے کے لیے تیار تھی؟ کیس بے خودی کے عالم میں نمل کی جانب بڑھا تھا۔ ماشاءاللہ، آج چھان کی جان نکالنے کا ارادہ ہے کیا؟ جب نمل نے تڑپ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھا تھا، ہاں جی، اللہ آپ کو میری بھی عمر لگا دے۔ نمل کی بات سن کر کیس نے اس کے ماتھے پر لب رکھے تھے۔ کیسی لگ رہی ہوں میں؟ ہاں جی، نمل کے سوال پر کیس بے ساتھ اس کے ہونٹ پر جھکا تھا، پتہ لگ گیا۔ جہاں اور بتاؤ، اس کے ہونٹ پر شدت بڑا لمس چھوڑتے بولا۔ نمل نے شرما کو سینے میں منہ چھپا دیا اور سرخ اناری چہرے کے ساتھ بولی، آپ بہت بے شرم ہے۔ میں نے تو لفظ ہی پوچھا تھا، نمل نے شرماتے ہوئے کہا، اور میں نے عملاً بتا دیا، کیس نے شرارت سے ایک آنکھ ونک کرتے ہوئے کہا۔ کیس نے الماری سے ایک پیارا سا ساری سے میچنگ سٹارر نکال کر نمل کے بالوں کو کیچر کرتے حجاب بنا دیا اور اس کے سر پر اپنے لب رکھتے ہوئے بولا، اب مکمل ہے میری جان۔ کیس کی نظر نمل کی پھیلی لپسٹک پر گئی تو اس نے ٹیشو سے پنک لپسٹک صاف کرتے نمل کے ہاتھوں میں ریڈ لپسٹک پکڑائی اور لاڑ سے بولا، بلا شبہ ان حسین ہونٹ پر ریڈ لپسٹک ہی جان نکالتی ہے، کہتے وہ باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ پیچھے کیس کی بات کا مطلب سمجھتے نمل مسکرا دی تھی۔ کیس کی ناراضگی ختم ہو چکی تھی، یہ بات ہی اسے سرشار کر گئی تھی۔ بیا یار ریڈی نہیں ہوئی ابھی؟ بیا لائٹ پنک کلر کے ڈریس میں پنکی ہی لگ رہی تھی۔ اس کا بڑا وجود اسے مزید خوبصورت بنا رہا تھا۔ ماشاءاللہ میری جانم، آج تو قیامت ڈال ہی ہے۔ انابیہ جو رونے کو تیار کھڑی تھی، بدر کو دیکھتے رو پڑی تھی۔ کیا ہوا ڈارلنگ؟ بدر دیکھو نا، وامٹنگ رک نہیں رہی، اب میں تیار ہو کر بار بار واش روم کی جانب بھاگوں؟ ارے میری جان، یہ دیکھو آپ کے لیے ٹیبلٹ لینے گیا تھا اور رونا بند کو ورنہ کاجل پھیل گیا تو بھوتنی لگو گی۔ بدر ارے مذاق کر رہا تھا، یہ لو ٹیبلٹ کھاؤ اور جلدی کرو ورنہ ملحان لالا نے اکیلے گوڑی چڑھ جانا۔ ملحان بلیک شیروانی پہنے انتہا کا خوبصورت لگ رہا تھا۔ ماشاءاللہ بہت پیارے لگ رہے ہو میرے بھائی، کیس نے بے ساختہ ملحان کی تعریف کی تھی۔ ملحان مسکرا بھی نہ سکا تھا۔ کیس نے ملحان کی خاموشی دیکھتے ہوئے اس سے آنکھیں چرائی تھی۔ چلو بیٹا، دیر ہو رہی ہے۔ بارات آ گئی کا شور ہر طرف اٹھا تھا، ساتھ ہی ریمل کے دل سے درد بھی اٹھا تھا۔ سینے پر ہاتھ رکھ اس نے پانی کا گلاس پیا تھا۔ ریڈ کلر کے ٹیل گاؤن لہنگے میں عثمان سے اتری کوئی حور لگ رہی تھی، دیکھنے والا ساکت رہ جاتا تھا۔ چلو ریمل بیٹا، بارات آ گئی۔ ریمل کا گھونگھٹ نکال کر امامہ بیگم اس کا ہاتھ تھامے اسے اسٹیج کی جانب لے جہاں دلہے میاں پہلے سے براجمان تھے۔ نکاح آمنے سامنے ہونا تھا۔ اسٹیج کے درمیان میں ایک سفید رنگ کا پردہ لٹک رہا تھا۔ جی مولوی صاحب نے نکاح شروع کرے۔ آغا جان کی آواز پر مولوی صاحب نے نکاح شروع کیا تھا۔ ریمل منور حسین صاحب کا نکاح ملحان خان ولد حاتم خان سے 10 لاکھ حق مہر سکہ راج البک طے پایا۔ کیا آپ کو یہ نکاح منظور ہے؟ ریمل کو لگا اس کے کان بج ہیں اور دوسری طرف بیٹھے ملحان کو بھی لگا کہ اس نے دلہن کا نام غلط سنا۔ ریمل کی طرف سے خاموشی پر مولوی صاحب نے پھر دہرایا تھا، ریمل منور حسین صاحب کا نکاح ملحان خان ولد حاتم خان سے 10 لاکھ حق مہر سکہ راج البک طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح منظور ہے؟ اس پر ریمل واقعی حیران تھی۔ ریمل جلدی سے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور اپنا گھونگھٹ الٹتے وہ مردوں والی سائڈ بیٹھ گئی تھی۔ اس نے جلدی سے ملحان کے منہ پر سے کلا اتار کر پھینکا تھا، تم بے شرم انسان، تمہاری ہمت کیسے میرے ساتھ ناٹک کرنے کی؟ ملحان بیچارہ جو خود کنفیوز کھڑا تھا، ریمل کو سامنے دیکھ اسے لگا کہ جیسے جنت مل گئی ہو۔ کیس کو پتہ تھا کچھ ایسا ہی ہونے والا، اس لیے اس نے صرف گھر والوں کے لوگوں کو اکٹھا کیا تھا۔ آغا جان حاتم خان صاحب ملحان کی درگت بندہ دیکھ رہے تھے۔ ریمل اس کے سینے پر مکوک کی برسات کا تجھ مارنے کے در پہ تھی۔ تم منحوس انسان، میں رخصتی کے بعد اپنے سسرال آ گئی، تمہیں پورا سال لگا اپنے گھر آنے میں، کہاں تھے تم؟ ریمل مجھے وہ ملحان سے تو کچھ بولا نہیں جا رہا تھا جب سب کا مشترکہ قہقہ گونجا تھا۔ ریمل بیٹا، آج تو میرے بیٹے کو معاف کر دو۔ اچھا تو یہ آپ سب کی ملی بھگت تھی ہاں؟ تو کیا ریمل ہی سب کو سرپرائز کر سکتی، ہم لوگ نہیں؟ کیس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ ملحان تو بس آنکھوں میں فطور لیے ریمل کو تک رہا تھا۔ تبھی ملحان کیس کو غصے سے گھورتا آگے بڑھا تھا، دیکھ چھوٹے، اب اگر کچھ کہا نہ تو پھر سے ریمل کو غائب کر دوں گا۔ لالا اس بار یہ نوبت نہیں آئے گی، اس دفعہ میں خود ریمل کو لے کر غائب ہو جاؤں گا۔ پہلے دلہن سے تو پوچھ لو جائے گی کہ نہیں، ایک آواز سال میں گونجی، میں اٹھا کر لے جاؤں گا۔ ریمل نے سب کے سامنے ملحان کی اس حرکت پر سلام کیا تھا۔ پھر آغا جان نے اپنی سرپرستی میں نکاح دوبارہ کروایا تھا۔ ریمل کا ہاتھ پکڑ ملحان نے خود سائن کروائے تھے۔ سب کی گھڑیوں کو نظر انداز کرتے وہ شوہا بنا ہوا تھا۔ نکاح ہوتے سب کو کھانے کی پڑ گئی تھی، جبکہ ملحان تو ریمل کو دیکھے جا رہا تھا۔ ریمل شاید پہلی بار ملحان کی نظروں سے پزل ہو رہی تھی۔ اس کی ڈیپ ریڈ لپسٹک سے سجے ہونٹ ملحان کو اپیل کر رہے تھے۔ ملحان ٹھنڈی آب بن کر رہ گیا تھا۔
ابھی اور انتظار ملحان نے ریمل کے کان میں سرگوشی کی تھی اور ساتھ ہی اس کے کان کے لوپ اپنے لب رکھے تھے۔ ریمل بولڈ ہونے کے باوجود صاحب کی موجودگی میں کام گئی تھی۔ خانم ابھی سے کانپنا شروع کر دیا۔ ابھی تو عشق کے اور امتحان باقی، کھانے کے بعد رخصتی کا شور اٹھا، ایسے سب کی دعاؤں کے سائے میں ریمل کو سسرال رخصت کیا گیا۔ گھر آتے ماما بیگم نے بہت سی رسمیں کی۔ ملحان کے پاس نہیں چاہ رہا تھا کہ ریمل کو اٹھا کر کمرے میں باغ جب اب اسے سب سے بیزار سا ہو رہا تھا، لیکن چہرے میں مسکراہٹ تھی، بہت خوبصورت مسکراہٹ جسے ہفتم کلیم پا لیا ہو۔ آخرکار سب کو ملحان پر رحم کیا اور ریمل کو کمرے میں لے جانے کی بات ہوئی۔ یہاں پہلی بار حاتم بولے، بیٹا جی، جب ہماری شادی ہوتی ہم اپنی بیگم کو اٹھا کر کمرے میں لے کر کے جب باپ کی بڑھی آپ بھی ریمل کو ایسے ہی لے کر جائیں گے۔ باپ کی باب ملحان اور ریمل دونوں کا ہی منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، لیکن پھر چہرے پر مسکراہٹ شرارتی مسکراہٹ سجا۔ اس نے کسی گڑیا کی طرح ریمل کو اپنے بازو میں اٹھایا۔ اس کے ایسا کرتے ہی ہونٹوں کا ایک طوفان بدتمیزی اٹھا، لیکن ملحان کسی کی بے پرواہ کے بغیر ریمل کو لیے کمرے کی طرف بڑھا۔ ریمل نے شرم سے اپنا چہرہ ملحان کے سینے میں چھپا لیا۔ جیسے سب ملحان کے کمرے کے باہر پہنچے، سب نے یہاں ہی ریمل کو کھڑا کرنے کا بولا، کیونکہ ریمل کو یہاں سے خود کمرے میں جانا تھا۔ ملحان کو بنا نیک کے کمرے میں داخلے کی اجازت نہیں تھی۔ ملحان کے نیچے اتارتے ہی ریمل جلدی سے کمرے میں چلی گئی۔ مبادا کوئی نیا حکم نہ جاری ہو جائے۔ کمرے کو دیکھتے ہی ریمل کی آنکھیں اور منہ دونوں ہی ایک ساتھ کھلے تھے۔ ملحان کے کمرے کو پھولوں اور لائٹوں سے کیس نے اپنے ہاتھوں سے سجایا تھا۔ ملحان کا کمرہ خوبصورتی کی اعلیٰ مثال لگ رہا تھا۔ کمرے میں کھڑی ریمل اپنے دلہنپے کا خیال کیے بغیر کمرے کو یک ٹک دیکھ رہی تھی۔ ہاں ہاں آپو، یہ حامدین نے کروایا آپ لوگوں کے لیے۔ نمل نے مسکراتے ہوئے کہا، آپو آپ کے ہاتھ کتنے ٹھنڈے ہو رہے۔ آج نمل بھی پورا تنگ کرنے کے موڈ میں تھی، اس لیے موقع کا بھرپور فائدہ اٹھا رہی تھی۔ نہیں نہیں کچھ نہیں، ریمل جلدی سے بولی۔ آپو ادھر بیٹھ جائیے اور جیجو کے آنے تک چینج بالکل نہیں کرنا۔ نمل نے ریمل کو بیڈ پر بٹھا دیا، اس کا لہنگا سائڈوں پر پھیلا دیا۔ ریمل چہرے پر گھونگھٹ لیے سر جھکائے روایتی دلہن کی طرح بیٹھی ہوئی تھی۔ جب باہر سے شور کی آواز پر اس کے دل کی دھڑکن ساکت ہوئی تھی۔ ملحان لالا پورے 1 لاکھ چاہیے اور 1 لاکھ مجھے نہ بیا۔ اور نمل ملحان کو اندر نہیں آنے دے رہی تھی۔ یہ لو میرا ATM کارڈ اور پلیز مجھے ترستے ہوئے کو اندر جانے دو۔ ملحان نے جلدی سے ان کے ہاتھ میں کارڈ تھمایا اور کچھ بھی سمجھنے کا موقع دیے بغیر کمرے میں گھس کر دروازہ بند کر لیا۔ پیچھے سب کا جاندار قہقہ گونجا تھا۔ نمل نے کچھ کہنا چاہا، لیکن کیس نے اچانک سے اپنی باہوں میں برف سے لے کر اپنے روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ پیچھے بدر نے بھی یہی عمل دہرایا تھا۔ شکر ہے، ملحان ٹھنڈا سانس بھرتے آگے بڑھنے لگا، لیکن وہ حیران سا دروازے میں ہی رک گیا، کیونکہ سامنے دلہن بنی ریمل جائے نماز پر بیٹھی تھی۔ وہ ٹرانس کسی کیفن میں چلتا ریمل کی ایک سائڈ پر بیٹھ گیا۔ ریڈ اور گولڈن کلر کا لہنگا جس پر پرل کا کام تھا ملحان کی آنکھوں کو حیران کر رہا تھا۔ سر پر گولڈن کلر کا حجاب بنائے، ماتھے پر ٹیکا لگائے، وہ پردے میں بھی ایک مکمل دلہن لگ رہی تھی۔ اور ہونٹوں پر جھکی نتنی نے مزید قیامت برپا کی ہوئی تھی۔ ریمل آنکھیں بند کیے اپنے اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی۔ ملحان نے دھیرے سے اس کی گود میں سر کو آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ ریمل نے بھی سہادہ جھکتے ملحان کو دیکھا تھا، جب ریمل کی گود میں سر کے لیٹا تھا۔ ریمل کی آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر ملحان کے ہونٹوں پر گرے تھے۔ ملحان جلدی سے اٹھ کر بیٹھا، پریشان ہوتا ہوا ریمل سے پوچھنے لگا، ریمل کیوں رو رہی ہو؟ اب تو جدائی کا موسم ٹل گیا، اب تو ہجر کی رات ختم ہوگی، اب تو وصل کا موسم ہے، پھر بھی یہ آنسو، یہ تو خوشی کے آنسو ہیں۔ ہاں، آپ کو پا لینے کے آنسو۔ ریمل نے نم آنکھوں سے ملحان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ رونا بند کو ملحان نے ریمل کا ہاتھ پکڑ اسے بیڈ پر بٹھایا، جائے نماز اٹھا کر الماری میں رکھا تھا۔ ریمل آنکھوں میں آنسو لیے ملحان کو یک ٹک دیکھ رہی تھی۔ ملحان چلتا ہوا ریمل کے قریب آیا تھا اور ریمل کے قدموں کے پاس نیچے بیٹھ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا ریمل بولی، ہاں آئی ایم سوری، مجھے آپ پر یقین کرنا چاہیے تھا۔ کچھ مت بولنا، بس مجھے ان لمحوں کو محسوس کرنے دو، مجھے یقین دلانے دو کہ میری ریمل میرے پاس ہے، مجھے کوئی گلہ نہیں ہے تم سے۔ آج تمہیں اس مکمل روپ میں اپنے سامنے دیکھ کر میری تمام خواہشات پوری ہو گئی ریمل۔ ملحان نے اس کے منہ میں لبوں پر انگلی رکھتے اسے مزید کچھ کہنے سے روکا۔ پھر ملحان نے اپنی پاکٹ سے ایک پائل نکال کر ریمل کے پاؤں کی زینت بنائی، پھر بازو میں کنگن پہنا دے ان پر اپنا لب رکھے۔ ریمل تو بس مسکراتے ملحان کو دیکھ رہی تھی۔ ملحان نے دھیرے سے ریمل کے حجاب کی پینس نکالی تھی۔ ملحان کے ہاتھوں کی حرکت پر ریمل کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ ہان آج کچھ مت بولنا، آج میں بولوں گا، تم سنو گے مجھے عشق سے، تمہاری ان آنکھوں سے۔ ملحان نے ریمل کی آنکھوں پر اپنے ہونٹ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ ملحان کی گرم سانس سے ریمل کو بے خود کرتے حجاب اتارتے ہیں۔ ریمل کے جوڑے میں بندھے بال اس کے پشت پر بکھر گئے تھے۔ ملحان تو بالوں کی لمبائی اور خوبصورتی دیکھ کر حیران تھا، تبھی حیرت سے بولا،
ریمل وک تو بہت اچھی ہے۔ ریمل تو جذبات میں بہتی پتہ نہیں کہاں پہنچی ہوئی تھی۔ ملحان کی آواز پر ہوش میں آئی۔ ہاں جی، میرے اصلی بالغ ایک جھٹکے سے اٹھی تھی اور ملحان بیچارہ حیرت میں اپنے سامنے کھڑی ریمل کو دیکھ رہا تھا جو کھلے بال میں بالکل نمل لگ رہی تھی۔ میں ملحان سے کچھ بولا نہیں گیا تھا۔ کیا ہوا؟ ہاں ریمل، میں کیسے پہچانوں گا کہ کون سی آپ ہو؟ اب تو آپ بالکل بابی جیسی ہو گئی ہو۔ ملحان کی بات سن کر ریمل کا کہکہ بے ساتا تھا۔ ہاں، آپ ہمیشہ اتنے مصنوع رہیں گے، ریمل کہتے ڈریسنگ کے سامنے اپنی جولی اتارنے لگی۔ لیکن اس سے پہلے ملحان اس کی جانب بڑھتے اسے گود میں اٹھا چکا تھا۔ ریمل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اسے بیڈ پر لیا تھا۔ ملحان جتنا بھی معصوم ہے لیکن اتنا معصوم ہرگز نہیں ہے کہ اپنی بیوی سے دور ہے، کہتے ساتھ وہ ریمل پر جھکا تھا۔ ریمل کے سرخ لپسٹک سے سجے ہونٹ سے پاگل کر رہے تھے، اسے اپنا حلق خشک ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا دل ان گلاب پنکھڑی کو چھونے کا تھا، اس سے پہلے کہ وہ دل بات پر عمل کرتا۔ ریمل کی ہلکی سی آواز گونجی، ہاں پلیز لائٹ۔ ریمل نے دھڑکتے دل کو سنبھالتے ہوئے کہا تو ملحان نے لائٹ آف کرتے سائڈ لیمپ روشن کر دیا تو اپنے دل کی آواز پر لبیک کہتے ریمل کے ہونٹوں پر شدت سے جھکا تھا۔ کمرے میں پھیلی مانحص سی خاموشی اور ان دونوں کی چلتی سانسیں ان دونوں کے مکمل ہونے کی گواہی دے رہی تھی۔ کیس جیسے روم میں داخل ہوا تو حیران ہے کیا روم کے لائٹ آف تھے۔ پورے روم میں چھوٹے چھوٹے دیے جلتے، ان کے ارد گرد گلاب کے پھولوں کی پتیاں خوابناک سا ماحول بنا رہی تھی۔ بیڈ کے درمیان نمل کو گھونگھٹ اوڑھے بیٹھا دیکھ کر کیس کی دھڑکنیں بڑھی تھی تو وہ حسین لمحہ آ چکا تھا جس کا کیس کو بے صبری سے انتظار تھا۔ دھیرے سے چلتا ہوا نمل کے قریب بیڈ پر بیٹھا تھا اور شوق ہوتے ہوئے بولا، مجھے نہیں پتا تھا کہ آج اتنا اچھا سرپرائز ملے گا، ورنہ کب کا کمرے میں آ جاتا۔ کیس نے نمل کا گھونگھٹ اٹھاتے سرگوشی میں کہا تھا، کسی کی خواہش تھی مجھے اس روپ میں دیکھنے کی، پھر کیسے نہ پوری کر دی۔ نمل نے اپنے ہاتھ کا مان رکھتے ہوئے کہا تھا، صدقے جاؤں، بہت شکریہ جناب۔ کیس مزید شوق ہوا تھا، میرا رونمائی کا تحفہ۔ نمل نے کیس سے کہا، یہ پورے کا پورا ہاتھ آپ کا ہی ہے۔ میری جان، ابھی بھی تحفہ چاہیے؟ الحمدللہ کہ یہ ہاتھ میرا ہے۔ نمل آگے بڑھتے کیس کے ماتھے پر لب رکھے تھے۔ اجازت ہے؟ کیس نے دھیرے سے نمل کی طرف جھکتے اجازت لی تھی۔ نمل نے مسکراتے اس کے سینے میں چہرہ چھپایا تھا۔ کیس نے اسے سیدھا کرتے اپنے لب اس کے ماتھے پر رکھے، پھر آہستہ آہستہ چہرے کے ہر نقط کو چھوتے لب نمل کے لبوں پر رکھے۔ آج کیس کے لمس میں شدت نہیں بلکہ پیار ہی پیار تھا۔ دور چاند ان سب کے ملن پر دل سے مسکرایا تھا۔